اچھا مزید بولیں، کوئی اور سوال ہے؟ اچھا سر، اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے کوئی جانتا تو نہیں ہوں بھائی صاحب کو، لیکن انہوں نے مجھے ای میل پہ نا آپ کے لیے سوال بھیجا تھا، بلکہ جو ہماری ای میل کی لسٹ چل رہی ہے اس میں ان کو بھی ایڈ کروا دیا ہے، تو واللہ عالم وہ کون صاحب ہے، لیکن انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو آپ نے بھیجنا ہے کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب خلافت راشدہ کے منکر ہیں، تو ان کو قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اچھا تو قرآن کی دلیل انہوں نے دی ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 55، اور اس میں انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں 7، شرح نہج البلاغہ میسم البحرانی کا یا بحرینی ہے، اور اس کے علاوہ دیا تفسیر صافی کا اور تفسیر مجمع البحرین کا۔ انہوں نے کہا جی یہ خلافت راشدہ پہ قرآن کی واضح نص ہے، سورۃ النور کی آیت 55، ورنہ پھر بتایا جائے کہ آیا یہ کون کون سی لوگ ہیں جن سے اللہ سورہ وعدے کر نور؟ رہا ہے۔ سورہ نور کون سا آیا ہے؟ آیت 55 جس میں اللہ نے 2 ٹوک وعدے کیے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم۔ ہاں وہ آپ اسی آیت پہ میرا مناظرہ ہوا تھا نا چانڈیوں سے، وہ اس پہ آپ دیکھ لیں، چانڈیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا تھا وہاں پر کافی تفصیل سے، 1-2 گھنٹے اس پہ ہو بات چکا ہوئی آپ تھی۔ کا؟ ہاں بالکل، اس میں دیکھ لیں، اس میں ابو بکر عمر سے کوئی کام ہی نہیں ہے، بلکہ اس آیا میں بہت ساری باتیں ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اس میں جماعت مخالفین کے اپنے بہت سارے کلمات ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ پورے زمین کا خلیفہ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ پوری زمین کا جو خلافت ہے یہ ابو بکر عمر کو نہیں ملی ہے، اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث میں، بلکہ میں وہ دکھا دوں آپ کو، متعدد احادیث میں اختصار کے ساتھ آپ کو جواب دے دیتا ہوں، اختصار کے ساتھ چلیں اگر جواب آپ دے اس دیتا پہ ہوں۔ بات کر چکے ہیں تو پھر وہ دیکھ لیں گے ہم نہ تفصیل میں سے۔ ایک 2 حدیث بس آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، اوکے؟ ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں، روایت دکھا دوں کہ یہ پوری، پہلی بات ہے کہ پوری زمین کی بات ہو رہی ہے، پوری زمین کی خلافت کی بات ہو رہی ہے، پوری زمین کی خلافت ان کو نہیں ملی۔ پھر یہ بات ہے کہ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسے اللہ نے آپ سے پہلے والے لوگوں کو خلافت دیا تھا، پہلے والے لوگوں کو خلیفہ کون تھا؟ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت نص سے ملی ہے، نص سے ملی ہے، کما اسی طرح جیسے میں نے پہلے والوں کو دیا، یہ جو ہے ابو بکر عمر کو نص سے خلافت تو نہیں ملی ہے۔ اچھا یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کی خلافت ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کی خدمت میں 1-2 روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پوری زمین پہ اسلام کی حکومت ہوگی۔ یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، جز نمبر 39 2001 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 236 ہے، اور یہ حدیث بھی اسناد صحیح، اسناد صحیح ہے، حاشیہ نمبر 1 اسناد صحیح۔ اچھا مقداد نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام، زمین پر نہ مٹی کا کوئی گھر رہے گا اور نہ اون کا۔ پرانے زمانے میں عرب جو گھر بناتے تھے نا، کمرے بناتے تھے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ درخت کے پتے لگاتے تھے، اور درخت کی دیوار جو ہوتی تھی، بہت سارے لوگ جو کم پیسے کم تھے لوگوں کے پاس، وہ درخت کے جو شاخیں ہوتے ہیں وہ لگاتے تھے، اور اس پر اون کا جو ہوتا ہے اس پہ چادر چڑھاتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا میں کوئی گھر مٹی کا نہ ہو اور اون کا گھر نہ ہو، چمڑے کا گھر نہ ہو، الا ادخلہ کلمۃ الاسلام، اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام داخل کرے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل، چاہے عزت کے ساتھ یا چاہے تلوار کے ذریعے، ذلت کے ساتھ وہاں پہ اسلام ضرور ہوگا۔ اما يعزهم الله من اهله او يذلهم فيدينون له، یا تو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی مسلمان ہو جائے عزت کے ساتھ، یا کہ نہیں وہ ذلت کے ساتھ اس کو مسلمان ہونا پڑے۔ تو اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں۔ تو اور آیا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ اس کو سب ادیان پر اس کی دین پیروز ہو جائے۔ ابھی تو نہ ابو بکر کے زمانے میں سب ادیان کو شکست ملی ہے، نہ عمر کے زمانے ابھی تک پیش نہیں آیا، یہ آگے جا کر ہوگا انشاءاللہ، امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہوگا۔ تو یہ اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اہل بیت علیہ السلام کی حکومت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ اہل بیت علیہ السلام سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ایسا چیز ہوگا، اوکے؟ تو مزید بولے میرے بھائی، تو اختصار کے ساتھ یہ میرا جواب ہے۔ اگر ابھی اسی آیت کے متعلق میرا چیلنج ہے، میری دعوت ہے کہ علماء کرام اس آیت کے متعلق میں نے جو باتیں نہیں کی ہیں وہ بہت زیادہ ہے،
اگر کوئی شخص میری باتوں سے اختلاف رکھتا ہے تو آ جائے ادھر، میں منتظر ہوں. جس نے آپ کو ای میل بھیجا نا، وہ مولوی صاحب جس نے آپ کو ای میل بھیجا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ خود آ نہیں جائے. مولوی نہیں، وہ تو کوئی عام لڑکا سر. اچھا اچھا، مزید بولیں، کیا حکم ہے علی الحسن بھائی؟ اچھا سر، میں اب آپ سے نا 2 مختصر سی باتیں کروں گا، آپ ذرا کائنڈلی نوٹ کر لیں اپنے پاس. اوکے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، پھر میں اجازت لے لوں گا سر. جی سر. 2 علمی چیزیں ہیں جن سے آپ سے جواب چاہیے نا. ایک تو سر یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا، عام شخص، میں کسی مولوی کی، کسی محدث کی، کسی مناظر کی بات نہیں کر رہا، ایک عام شخص ہے جس کا دماغی توازن درست ہے، اس کا نیٹ ریزلٹ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں. یہی چاہتا ہے نا سر؟ جی سر. جنت جانا کوئی نہیں چاہتا. تو وہ یہ عام لوگ یہ کہتے ہیں بھی کہ اگر ہمارا رسالت پر، نبوت پر، قیامت پر، فرشتوں پر ایمان ہے، جیسا کہ قرآن کے آیات سے واضح ہے، تو ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دو کہ قرآن میں کس جگہ لکھا ہے، یا کوئی صحیح حدیث بتا دو کہ ہم سے قبر میں یا حشر میں ولایت علی، امامت علی کا سوال ہوگا، کیونکہ ہم جنت جانا چاہتے ہیں، ہم جہنم نہیں جانا چاہتے. ایک یہ پوائنٹ ہو گیا کہ کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا یا یہ ویسے ہی مناظرے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ عام لوگوں کا سوال ہے. دوسرا سوال علمی ہے، جو اہل حدیث کے، جو رجال کے بہت گہرائی میں جانے والے علماء ہیں، ان کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ رافضی ہوں یا نیم رافضی ہوں، جن کو تفضیلی بھی اکثر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں، اہل حدیث جو کٹر علمی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ بڑے مزے لے کے ایک بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی، اس میں یہ شرائط تھیں، ان کی خلاف ورزی ہو گئی. وہ کہتے ہیں جی آپ کو ہمارا قیامت کے دن تک کا چیلنج ہے کہ کوئی ماں کا لال اٹھے اور ایک صحیح و سند روایت پیش کر دے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو صلح ہوئی تھی اس کی شرائط کیا تھی. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ تاریخ تو بری ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ماں کا لال قیامت کی صبح تک ایک صحیح و سند روایت بھی پیش نہیں کر سکتا. تو 2 پہلے میں آپ کے کینڈی نوٹ کر لیں، اس کا آپ جواب دے دیجیے گا. اور ایک میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ میں نے آپ کی خدمت میں بار آپ پیش کیے تھے، نام بھی نا آپ کے ایڈمن بھائی کی خدمت میں پیش کیے تھے، ای میل پہ بھی لسٹ پیش کی تھی ان علماء کی کہ جو پریکٹیکلی شیعہ کے ساتھ مناظرے ماضی میں کر چکے ہیں، اگرچہ ان کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں. اس میں اہل حدیث مکتب فکر کے زیادہ تھے، 1-2 دیوبندی تھے، 1-2 بریلوی تھے. تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش یہ کی تھی کہ آپ ان کے ناموں کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ کی عمر میں شاید آپ کے والد سے بھی میرا خیال ہے بڑے ہوں گے، تو ادب کے ساتھ ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی آپ کی پہچان ہی رد شیعت ہے. آج میں اہل سنت کے تمام مفتیوں کو دنیا بھر میں چیلنج کر رہا ہوں، میری فالوئنگ بے تحاشا تمام مسالک میں بڑھ چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی تمام مسالک میں بہت فالوئنگ ہو چکی ہے، لوگ آپ کو سن رہے ہیں. تو آپ ان کو یہ ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دیں کہ حضرت آپ میرے والد سے بھی بڑی عمر کے ہیں، آپ نے ساری زندگی کام ہی رد شیعہ کا کیا ہے، آپ کا تجربہ بھی ہے، آپ مجھے سعادت بخشیں، میرے پاس آ کے آپ شیعت کا رد کریں، اور آپ چھوٹے چھوٹے 3 سے 4 منٹ کے کلپ بنائیں اور آپ انٹرنیٹ پہ ڈال دیں، ان تک ہم بھی پہنچائیں گے، خود بخود پہنچیں گے. مجھے اللہ کی ذات سے، رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ اتنی ہمت رکھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ضرور آ جائیں گے، اور ان کو آنا پڑے گا کیونکہ ان کی پہچان ہی ہے پوری زندگی، ان کی 70-80 سال عمریں ہیں، وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ آپ کا سامنا نہ کریں. لیکن آپ کی طرف سے تھوڑی اس میں سستی ہوئی ہے، یعنی میں نے ان لوگوں کے نام بتائے جن کی زندگی اس کا. اجازت دیں میرے عزیز میرے بھائی. ابھی آپ نے جو 2 سوال کیا میں اس کو جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی تیسرے نقطے کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ان علماء کو آپ دعوت دے دیں. ابھی جو ہے نا، ابھی فی الحال میں ابھی دعوت دوں گا، میں آپ اجازت دیں، آپ لائن پہ رہیں، میں آپ کی تصویر کو اٹھاؤں گا تاکہ یہی جو بھی میں جملے کہوں گا یہ کلپ بن جائے. بعد میں میرے دوست اس کو کلپ بنائیں گے، ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ابھی ان میں سے جو سب سے اہم ہے اس کا مجھے نام بتائیں، سب سے اہم جو مولوی ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی دعوت دوں. سر دیکھیں، جو بات ایمانداری کی نام بتائیں، آپ نام بتائیں نا، آپ نام بتائیں سب سے جو اہم ہے، جو میں ایک ایک کر کے ان کو دعوت دوں گا. آپ کے ساتھ جب میں آپ کو بتاتا ہوں سر، میری نظر میں جو میں نے چند نام چن کے بتائے ہیں، یہ نہیں کہ ان سے بڑے نام نہیں ہیں، لیکن ان کا تجربہ موجود ہے. ایک سب سے جو مطلب ہے مشہور، میں تو ان کو نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، میں شیعہ علماء کو نہیں جانتا پاکستان میں، سوائے چند مشہور جو سیاسی ہیں. نہیں، شیعہ کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا، میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں شیعوں کو بھی نہیں جانتا. آپ تو مخالفین کے علماء کی بات کرنا نا، جس طرح آپ ان کو جانتے ہیں کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، بچپن سے آپ نے ان کا نام سنا ہے. میں اس طرح نہیں ہوں، میں ان کو نہیں جانتا، نہ میں ان کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، نہ میں ان کے خطبوں کو سنتا ہوں، نہ میں پاکستانیوں کے ساتھ میرا لینا دینا ہے. تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں ان لوگوں کو نہیں جانتا تو آپ یہ اعتبار کریں کہ میں عرض یہ ہے کہ ابھی مجھے 1-2 نام دے دیں، آپ ایک نام دے دیں جو سب سے اہم ہے. میں آپ کو صرف 5 نام دوں گا، غالباً 5 یا 6 نام دوں گا،
لیکن ایک وہ نام نام ہے ایک جن نام پر دے شیعوں دیں کے مناظرے کا تجربہ ہے. عزیز میرے عزیز، ان میں سے جو سب سے اہم ہے کون ہے؟ پھر دوسرا سر میں وہ مسلم مسالک کیا نا، وہ پھر ایسے جاتی ہو جاتی ہے نا کہ صرف ایک بندے عزیز کو کہہ دیا میرے جائے. مجھے عزیز تو ایک مطلب ہو. میں سب کے لیے ایک کلپ بنا دوں، 4-5 کے لیے، یا ہر ایک کے لیے مختلف کلپ بنا دوں؟ آپ مجھے بتاؤ. میری گزارش تھی کہ اگر آپ نے 5 سے 6 کلپ بنانے ہیں، لمبی بات نہیں کرنی، آپ نے 3 سے 4 منٹ کا بنانا ہے بس ان میں سے جو سب سے اہم ہے اس کا نام مجھے بتائیں، ابھی کلپ بناتے ہیں، کوئی بات نہیں. اہل حدیث مکتب فکر میں جن افراد کی شناخت ہے وہ باقاعدہ زندگی بھر شیعہ کے ساتھ مناظرے کر چکے ہیں، اردو زبان کی بات کر رہا ہوں، عربی کی نہیں، اور وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ان 2 افراد کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میں باقیوں کو چھوڑ رہا ہوں. ایک ہے پروفیسر مفتی سید طالب الرحمان شاہ صاحب، بہت بزرگ عالم ہے، بہت بزرگ ہے. پروفیسر مفتی طالب مفتی الرحمان سید شاہ. طالب الرحمان شاہ. اور دوسرے ہیں پروفیسر مفتی محدث محمد رفیق طاہر سلفی عصری. محدث کون؟ محمد طاہر سلفی. محمد رفیق طاہر عصری. محمد رفیع طاہر سلفی عصری. عصری. اچھا اسی طرح آپ لائن پہ رہیں، آپ لائن پہ رہیں، لائن پہ رہیں، آپ جائیں نہیں. ایک منٹ میرے عزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ پیغام محترم عالم دین پروفیسر مفتی سید طالب الرحمان شاہ صاحب کے لیے ہے. قبلہ صاحب میں آپ کو بخوبی نہیں جانتا، لیکن ہمارے احباب نے آپ کی علم کی اور آپ کی صحت اطلاع کی تعریف کی ہے، اور آپ شیعہ مسلک کے متعلق آپ کے معلومات اور آپ کے تحقیقات سے وہ متاثر ہیں. تو میری آپ سے ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے گزارش یہ ہے کہ شیعہ مذہب پر آپ کے جتنے اعتراضات ہیں، چاہے اہم ہیں چاہے غیر اہم ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دیں تاکہ آپ سے گفتگو ہو جائے. آپ اپنے اعتراضات کا ذکر کیجئے، ہم آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں کہ کیا شیعہ مذہب کا آپ کے اعتراضات کے جواب ہے یا نہیں. اسی طرح ہمارے آپ کے مذہب کے متعلق ابو بکر عمر کی خلافت پر اور آپ کے عقائد پر، چاہے توحید ہو چاہے رسالت کے عقیدہ ہو آپ کے پاس، اور دوسرے اجزاء عقائد پر آپ کے اور فروعات پر ہمارے بے شمار تنقیدات ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے تمنا ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمیں وقت دیں گے عنقریب، اور آن لائن لائیو آپ کے ساتھ گفتگو ہوگا، مناظرہ ہوگا، اور جو بھی شرائط آپ رکھتے ہیں، جو بھی شرائط رکھتے ہیں انشاءاللہ آن لائن مناظرے کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ کے سب شرائط ابھی سے طے قبول کرتے ہیں. بسم اللہ کیجئے، انشاءاللہ آپ وقت دے دیجئے تاکہ آپ سے گفتگو. یہ پہلا کلپ بن گیا بھائی، دوسرا کلپ بناتے ہیں. ابھی دوسرا کلپ جو ہے پروفیسر محدث محمد رفیع طاہر عصری. صحیح ہے نام بتایا میں نے؟ بالکل ٹھیک. ابھی دوسرا کلپ بناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ پیغام محترم پروفیسر محدث محمد رفیع طاہر عصری صاحب کے لیے. محترم عالم الدین، میں ایک شیعہ طالب علم ہوں، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، اور مجھے انٹرنیٹ پہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ میرے پروگرامز کو دیکھتے ہیں. تو بہت سارے احباب نے آپ کی علم اور آپ کی تحقیقات کی تعریف و تمجید کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں وقت دیجئے تاکہ آپ کے علوم سے، آپ کے تحقیقات سے، آپ کے بیانات سے ہمارے مخاطبین استفادہ کر لیں. لازمی بات ہے اور بدیہی بات ہے کہ آپ کے شیعہ مذہب اثنا عشریہ پر اعتراضات ہیں، اختلافات ہیں. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اعتراضات کو سنیں، اور اگر شیعہ مذہب کے پاس کوئی جواب ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں. اور اسی طرح ہمارے آپ کے مذہب پر اور اصول عقائد پر اور فروعات پر نقد ہیں اور سوالات ہیں، کہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان سوالات کا جواب دینا پسند کریں گے. تو اگر کوئی علمی مذاکرے کی آپ اجازت دیں آن لائن، اور جو بھی شرط ہے آپ کا، جو بھی شرائط ہے وہ ابھی سے ہم منظور کرتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تشریف لائیں، اور یہ آن لائن مناظرہ جلد از جلد ہمارے درمیان، بلکہ آن لائن گفتگو اور علمی محاورہ ہمارے درمیان میسر ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابھی سے جیسے میں نے کہہ دیا آپ کی شرائط منظور ہیں، آپ تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، انشاءاللہ آپ کے جواب دیں گے. بہت مہربانی آپ کا، آپ کے جواب کا منتظر ہوں میں. اوکے، یہ 2 ہو گئے. تیسرا مجھے بتائیں، نمبر 3. سر، بریلوی مکتب فکر کے سب سے بڑے مناظر اور محدث جو شیعہ کے ساتھ مناظرے کر چکے ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں جو کر چکے ہیں، جن کا ثبوت موجود ہے. اب میں آپ کو ایسی کوئی شخصیت نہیں بتا رہا جو بہت علمی ہے لیکن ان کا ثبوت نہیں ملا مجھے.
اوکے بتائیں. مفتی محدث محمد عباس رضوی بریلوی صاحب آج کل یہ بیرون ملک ہوتے ہیں. اگر ان کی صحت کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اس میں یہ گزارش کر دیں کہ یہ اپنے کسی مستند شاگرد کی ڈیوٹی لگائیں. ویسے میرا خیال ہے ان کی صحت بھی ٹھیک ہے. اوکے ابھی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ پیغام محترم مفتی محمد عباس رضوی بریلوی صاحب کے لیے. قبلہ السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میرا نام حسن اللہ یاری ہے. میں آن لائن طور پر دین کی خدمت میں مصروف ہوں اور بہت سارے مختلف مذاہب کے پیروکار میرے پروگرامز کو دیکھتے ہیں. آپ کی علم کی بہت تعریف و تمجید کی گئی ہے اور میری تمنا یہ ہے کہ حضرت آپ ہمیں ٹائم دے دیں انشاءاللہ تاکہ آپ کے بیان سے، آپ کے علم سے اور آپ کے تحقیقات سے میں اور میرے مخاطبین استفادہ کر لیں. لازمی بات ہے آپ کے شیعہ مذہب پر نقد ہوں گے، سوالات ہوں گے، شکوک ہوں گے. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کے اعتراضات کو تواضع کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ سن لیں اور ان کا علمی جواب دے دیں. اور اسی طرح ہمارا آپ کے مذہب اور آپ کے مسلک پہ اشکالات ہیں، اگر آپ جواب مناسب دینا چاہیں اور ہمیں سوال کرنے کا موقع دے دیں تو ہم آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوالات کا ہم اپنے سوالات اور ردود آپ کے مذہب کے متعلق پیش کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اور میں نے یہی سنا کہ آپ کا الحمدللہ شیعہ مذہب کے خلاف مناظروں کا بھی بڑا تجربہ ہے، تو انشاءاللہ حتماً یہ آن لائن مناظرے کا ہمیں موقع دے دیں تاکہ مخاطبین انشاءاللہ تبارک و تعالی حق و باطل میں تمییز کرنے میں ان کو مدد ملے. اور جو بھی شرائط ہیں آپ کے، جو بھی آپ شرط رکھتے ہیں وہ ہمیں ابھی سے منظور ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ہم آپ کے گفتگو کے، اور بہت سارے لوگ دنیا میں آپ سے گفتگو کرنے کی متمنی ہیں اور بے انتہائی شوق رکھتے ہیں. ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں. بہت مہربانی. یہ تین ہو گئے بھائی. نمبر 4 نام دے دیں. علامہ صاحب تیسرے آپ نے کس کا نام لیا تھا؟ چوتھا ابھی کس کا نام لیا تھا؟ یہ تیسرا مفتی محمد عباس رضوی بریلوی. بس ٹھیک ہے. اچھا چوتھے جو ہے نا سر، یہ جو شخصیت ہے نا، یہ مکتب فکر کی اناف کی وکیل اناف اور متکلم اسلام کہلاتے ہیں. اور پوری اس دنیا میں جو انفی مناظر ہیں ان میں ان کا نام سب سے زیادہ مشہور مانا جاتا ہے. ان کا نام ہے مفتی محمد الیاس گھمن صاحب حنفی دیوبندی. محمد الیاس کیا؟ مفتی محمد الیاس گھمن صاحب حنفی دیوبندی. الیاس گھمن بہت بڑا نام ہے سر مناظرے کا، بہت بڑا. جی بہت بڑا نام ہے مناظرے کا فرسٹ لیول پہ. نمبر 4 بسم اللہ. اس کے بعد ایک آپ کو اور مزید بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک اور مزید بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ پیغام محترم وکیل احناف، متکلم احناف، علامہ مفتی محمد الیاس گھمن حنفی دیوبندی صاحب کے لیے ہے. علامہ صاحب، آپ کے علم کی بڑی تعریف ہم نے سنی ہے اور ہمارے احباب اس بات کے اشتیاق رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک علمی گفتگو اور علمی مذاکرے کی مجلس ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ٹائم دے دیں تاکہ آپ کے جو تحقیقات ہیں اس کے روشنی میں شیعہ مذہب پر آپ کے جو اعتراضات ہیں ان کے اعتراضات کو ہم سنیں، اور انشاءاللہ اگر ہم سے ہو سکے، ہم اس قابل ہوں تو آپ کے سوالات کا اور اعتراضات کا ہم جواب دے دیں. اور اسی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بے انتہا علم سے ہم مستفید ہوں اور ہمارے جو آپ کے مذہب پہ اشکالات ہیں اور شبہات ہیں اور سوالات اور ردود ہیں آپ ان کو جواب دے دیں. اور میرا نام حسن اللہ یاری ہے. مجھے انٹرنیٹ پہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. میں آپ کا چھوٹا بھائی اور ایک ادنا طالب علم ہوں. انشاءاللہ مجھے وقت دے دیں، اور جو بھی ابھی سے عرض کرتے ہیں آپ کے شرائط ہیں اس آن لائن مناظرے کے لیے ابھی سے ہم منظور کرتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے گفتگی کا میں بھی مشتاق ہوں، اور بہت سارے لوگ، اگر میں ہزاروں کی تعداد تو کم ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس بات کے مشتاق ہیں کہ ایسے مناظرے کو لائیو دیکھا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. بہت مہربانی آپ کی. اوکے سر، یہ 4 ہو گئے. 5 بتائیں. نمبر 5. یہ آپ سے ایک نام لوں گا. اس ایک بہت بڑا نام ہے جن کا رد شیعت، جن کی بہت بڑی پہچان ہے. ان کا نام ہے جی علامہ مفتی خضر حیات بکروی. او بھائی کسی علامہ مفتی، میں لوگوں کو تو نہیں جانتا، کسی غلط آدمی کا نام نہیں لکھانا. سر آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو وہ بندے بتا رہا ہوں جن کی پہچان ہی رد شیعت ہے. علامہ مفتی خضر حیات بکروی. جی سر. اوکے ایک منٹ، ابھی اس کا بھی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 5، کلپ نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حسن اللہ یاری ہے اور میں ایک شیعہ طالب علم ہوں، اور آن لائن طور پر میرے تقریرات اور میرے سوال و جواب کے پروگرام بہت سارے لوگ مختلف
مکاتب فکر کے لوگ دیکھتے ہیں. اور میرا یہ پیغام علامہ مفتی محمد خضر حیات بکروی صاحب کے لیے ہے کہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں اور ایک ادنا طالب علم ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے بے انتہا علم سے مجھے اور میرے ناظرین کو مستفیض فرمائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تحقیقات کی روشنی میں جو اعتراضات آپ کے ہیں، جو ردود آپ کے ہیں مذہبی شیعہ اثنا عشریہ پر، ہم ان کو سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اگر ہم سے ہو سکے تو کہ آپ کے اعتراضات کا مدلل جواب کتاب و سنت کی روح سے دیا جائے. اور اسی طرح ہمارے کچھ سوالات ہیں آپ کے مذہب پر کہ انشاءاللہ آپ اس کو اپنی بے انتہا علم کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے اور ان شبہات کا ازالہ فرمائیں گے. بہت سارے لوگ پوری دنیا میں اس بات کا بہت ہی شوق سے منتظر ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اس گفتگو کو اور اس علمی مذاکرے اور علمی مناظرے کو لائیو دیکھا جائے. تو میں بہت ہی انکسار کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ آپ کو آن لائن گفتگو، مناظرہ اور محاورے کی دعوت دیتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ کے جو بھی شرائط ہیں وہ ابھی سے ہم منظور کرتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے شرائط کا ذکر کریں یا ذکر نہ بھی کریں، بہرحال ہم آپ کو جو بھی آپ ہم سے مطالبہ فرمائیں، بلکہ امر حکم فرمائیں، وہ ہم تعمیل کریں گے. ہم آپ کی تشریف آوری کا بے صبری کے ساتھ منتظر ہیں. تھینک یو سر. اوکے جناب مزید. اچھا علامہ صاحب، میرے ذہن میں فائنل نام میں آپ کو بتا دوں، بس فائنل نام آپ کو بتا دوں اس شخصیت کا، فائنل نام آپ کو اس شخصیت کا بتا دوں جن کے متعلق انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب نے پروگرام میں لائیو بیٹھ کر یہ بات کہی ہے. لائیو تو نہیں، ریکارڈنگ میں آئی ہے، لیکن اس پہ بڑا پاکستان میں شور مچا ہے. انجینئر صاحب سے سوال ہوا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑی علمی شخصیت کون ہے؟ انجینئر صاحب نے کہا جی علامہ پروفیسر جاوید احمد غامدی صاحب اس زمین پر سب سے بڑے محقق، سب سے بڑے پروفیسر، سب سے بڑے اسکالر ہیں. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء جب بھی انٹرنیٹ پر تو بظاہر جاوید احمد غامدی صاحب اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے پازیٹیو وے آف بیان کی وجہ سے، اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے غالب نظر آئے ہیں. اور وہ بیرون ملک مقیم ہے، وہ آپ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ قبل انہوں نے قادیانیوں کے ساتھ بھی کی ہے، اور ان کے ساتھ سب سے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ اس طرح گفتگو کریں گے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یا وہ شاگرد کو نامینیٹ دیکھیں غامدی صاحب کو ہم بہت پہلے ان کو کانٹیکٹ کر چکے ہیں، وہ حاضر نہیں ہے، لیکن ابھی آپ پوری دنیا دیکھ لیں نا. آپ وائس میں لائیں، ریکارڈنگ میں لائیں، آپ ریکارڈنگ میں لائیں. ان کے شاگرد ہیں جو وہ بھی آپ سے بات کر سکتے ہیں. ان کے شاگردوں کی ایک پوری فوج ہے جو بے شمار ہمارے شاگردوں کی بہت فوج ہے نا، شاگردوں کی تو فوج سب کی ہے. بہرحال میں ان کو دعوت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، صاحب سے بھی ریکویسٹ کر لیں. اچھی بات ہے. ابھی ایک منٹ، کیا کہہ دوں ان کو، کیا کہہ دوں ان کو؟ آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ میرے سے بالمشافہ ملاقات کر لیں، آمنے سامنے، وہ آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں کہیں. ٹھیک ہے، نہیں وہ دور ہے، ہمارے شہر سے بہت دور ہے، ہمارے شہر سے بہت دور ہے. تھینک یو. سن لیں یہ کلپ نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خطاب پروفیسر جاوید احمد غامدی صاحب سے ہے کہ علامہ صاحب آپ کے علم کی تعریف ہر جگہ ہے، آپ کی تحقیق کی چرچا ہر طرف ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہماری اس دعوت کو قبول کریں گے. حقیر کا نام حسن اللہ یاری ہے، میں ایک چھوٹا سا طالب علم، آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہوں، اور ہمارے اور آپ کے مسالک کے درمیان اختلافی مسائل ہیں، عقائد میں اور فروعات میں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے علم سے مجھے اور میرے مخاطبین کو مستفیض فرمائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسالک کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں، آپ کے لازمی بات شیعہ مسلک کے خلاف کچھ ردود ہوں گے، اور شاید بہت سارے ردود ہوں، مجھے نہیں علم. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان میں سے جو اہم ردود ہیں، جو ایک پروگرام میں یا 2 پروگرام میں آ سکتے ہیں، ان کا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اگر ذکر فرمائیں کسی لائیو پروگرام میں میرے ساتھ، تو میں انشاءاللہ آپ کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح میرے جو آپ کے مسلک ہے، آپ کے عقائد ہیں، اس پہ بہت سارے ردود ہیں، اور انشاءاللہ آپ اپنے علم سے میری باتوں کا اور میری غلط فہمیوں کا ازالہ فرمائیں گے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ ایک آن لائن لائیو مناظرے کی، کہ ہم آپس میں انشاءاللہ ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ گفتگو، اور آپ سے ابھی وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے شروط ہیں، جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں، ابھی سے اگر ہمارے لیے ممکن ہے، ابھی سے ہم ان کی تعمیل کرتے ہیں، ان کو آپ کو قبول کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ جلد از جلد قبول فرمائیں، تاکہ آپ کے ساتھ یہ علمی مذاکرہ ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی. لائیو طور پر پوری دنیا دیکھ لیں انشاءاللہ، اور سب لوگ ہمارے گفتگو سے مستفیض ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے. میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. اوکے جناب، مزید ختم ہے بھائی، 6 تو ہو گیا. جزاک اللہ. اب بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل بھائی صاحب
اب جو ہے نا آپ لوگوں نے بھی خود آپ کے انجینئر صاحب نے مجھے جو چیلنج دیا تھا 2-3 دفعہ، آپ ہی سے اس نے چیلنج پڑھوایا تھا نا کہ ہاں شیعہ رافضی فلانی کو 12 اماموں منصوص امامہ کی ہم دعوت دیتے ہیں نا، آپ ہی کی آواز ہے نا انٹرنیٹ پہ 6-7 سال پرانا، کہ انجینئر صاحب ابھی انجینئر صاحب کے چینل پہ موجود ہے، مجھے چیلنج دیا ہے، تو سب لوگوں کو آپ نے ہمیشہ، آپ نے پہلے بھی کہا کہ فلان کو چیلنج دے دو، میں نے آپ کے کہنے پہ ان کو چیلنج دیا، اور آپ نے کہا بھی تھا کہ یہ لوگ مان لیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ مجھے یاد نہیں 3-4 علماء کا آپ نے نام لیا تھا، ان میں سے ایک کا مجھے یاد نام ہے پروفیسر جلالی صاحب، پروفیسر ہے یا نہیں بہرحال، وہ جو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، ان کا بھی آپ نے کہا تھا، آپ نے وعدہ بھی دیا تھا کہ وہ مان لیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ نہیں مانیں گے، ابھی تک ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، ان کے شاگرد نے جواب دیا تھا اکمل جلالی نے، اس نے یہ ایسے شرط لگائی ہے کہ بھائی تم پورے ایران سے لکھ کے لے کے آؤ کہ یہ ہمارے مذہب کے نمائندے، بہرحال آپ جو انجینئر، اب تو میں نے سب کو مان لیا، اب انجینئر صاحب کو لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا بھائی چیلنج دے کے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ لوگ مجھے چیلنج دے چکے ہیں، اور چیلنج دینے کے بعد یہ کھسک گئے ہیں، تو اب تو بھائی ہم کوئی آدم خور تو نہیں ہیں، اور بھائی جو بھی شرط ہیں آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ بتا دیں گے بھائی ہماری یہ شرط ہیں، اس موضوع کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، فلان بات کو فلان حدیث کو آپ ذکر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے لوگ دیکھیں گے، ہم کی شرط مان لیتے ہیں بھائی، آ جاؤ موضوع بھی انتخاب کرو، آ جاؤ نا اپنے انجینئر صاحب کو ان سے کہہ دو نا، آپ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں جی یا علی مدد پہ بات ہوگی بس خالی، اور کسی پہ ہوگی نہیں، ابو بکر عمر کی خلافت کو کیا ہو گیا اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا، چلے یا علی مدد بات کے مسائل ہیں، پہلے یا علی مدد بس، وہ اصل تو وہ پہلے کے مسائل وہ ہیں نا، اصل خلافت اصل مسئلہ ہے، توحید وغیرہ پہ جو اگر اختلاف ہے وہ تو اس کے بعد ہے، خلافت کے بعد انجینئر صاحب کہتے ہیں جس کی توحید ٹھیک ہے تو باقی چھوڑو سب کچھ، ٹھیک ہے توحید ہی نہ فائدہ کیا، ٹھیک ہے میں علی مدد مان لیتا ہوں، لیکن توحید میں صرف علی مدد نہیں ہے، یہ جو آپ لوگ نے اللہ تعالیٰ کے رؤیت کے قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، نظر وہی آتا ہے جو جسم ہو، آپ کے حدیث میں جو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، اور اشاعرہ ماتریدیہ یہ سب کہتے ہیں، اور ابن تیمیہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ نظر آئے گا روز قیامت، قیامت کے دن نظر آئے گا اللہ تعالیٰ آنکھ سے نظر آئے گا، جیسے چاند نظر آتا ہے اسی طرح قیامت کے، آپ یہ اپنا جنت میں بھی رؤیت کے قائل نہیں ہیں؟ نہیں بالکل، کبھی ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، توحید کی جب بات ہو رہی نا، توحید کے تو صرف یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سے اللہ کو اگر پکارو تو یہ آپ مشرک بن جاتے ہو، اگر آپ اللہ کو ایسی چیزوں سے ایسے صفات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو وہ بالکل خالقیت کے منافی ہے، پھر وہ مخلوق بن جاتا ہے، پھر اس کا ایک خالق ہونا چاہیے، پھر وہ محتاج بن جاتا ہے مکان کا، زمان کا، اپنے اجزاء کا، پھر اس کا ثانی ہو سکتا ہے، اگر ایک چیز نظر آ جاتا ہے تو اس کا ثانی بھی ہو سکتا ہے، اس کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بچے بھی ہو، تو بہرحال وہ بھی توحید میں آ جاتا ہے، پھر آپ لوگوں کا یہ کہنا دیکھیں کہ سب شر اللہ کی جانب سے ہے، سب شر اللہ کی جانب سے ہے، ماتریدیہ اور اشاعرہ دونوں کا عقیدہ ہے کسب پر، ٹھیک ہے نا، اور اہل حدیث کا عقیدہ وہ کسب کا لفظ یوز نہیں کرتے، لیکن ان کا عقیدہ بھی کسب پر ہے کہ سب اعمال اللہ کی جانب سے ہے، تو پھر شریعت کا کیا مفہوم ہے، شریعت کیا چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ مجھ سے بے نمازی کرواتا ہے، مجھ سے مثلا شراب پلواتا ہے، تو اس نے کیوں شریعت بھیجا ہے، یا حلال بھائی، اگر ایک شخص کے اختیار میں اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، ایک روباٹ ہے یہاں پر، جو میں پروگرام کر دوں نا وہ روباٹ کر لیتا ہے وہی، تو پھر اب میں اس پہ شریعت نازل کر دوں، اس پہ کہہ دوں کہ تو یہ کر، یہ نہ کر، وہ اس کے اپنی اختیار ہی نہیں، وہ سب میں اس سے کراتا ہوں، تو اس کا کیا اس کا فائدہ ہی کہ وہ سب ابس ہے، پھر روز قیامت اللہ ہم سے حساب لیتا ہے کہ تو نے بھئی شراب کیوں پیا ہے پھر مجھے وہ پکڑ کے وہ دوزخ میں ڈال دے، وہ دوسرے نے جو شراب نہیں پیا ہے اس کو جنت میں ڈال دے، اور حالانکہ مجھ سے شراب پلوایا بھی اللہ نے، اس سے شراب نہیں پلوایا بھی اللہ، کرنے والا سب ہی ہے، تو پھر حساب کتاب بھی ابس، سب ظلم، ٹھیک ہے نا، سب ابس، رسالت ابس، دیانت ابس، حساب و کتاب ابس، جنت و نار بے مفہوم، توحید میں تو یہ بھی آ جاتا ہے نا، صرف یہ علی مدد نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم مانتے ہیں بھائی آپ انجینئر صاحب کو قانے کر دیں، جو ٹاپک وہ چاہتے ہیں ہم اسی پہ بات کرنا تیار ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بھی نہیں علامہ صاحب یہ جو آپ نے تقدیر والا مسئلہ چھیڑا ہے نا، یہ تو اہل سنت تو نہیں مانتے، انجینئر صاحب کے تو اس پہ 3-3 4-4 گھنٹوں کے لیکچر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا تو ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں، تقدیر کو مانتے ہیں لیکن اسی طرح مانتے ہیں جیسے شیعہ بھی مان رہے سارے، ہم تو منکر نہیں ان چیزوں کے، نہیں تقدیر کو ماننا تو پڑتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا اس میں انسان کو بالکل مجبور بے بس تو نہیں مانتے، اگر ان کا عقیدہ شیعوں جیسا ہے، اگر ان کا عقیدہ شیعوں جیسا ہے تو پھر انہوں نے بالکل نہیں، سارے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو،
اگر اختیار نہیں ہے تو پھر تو نعوذ باللہ جنت دوزخ کا کوئی منطق ہی نہیں سمجھ آتی. بالکل. وہ اختیار کہتے ہیں ہم اختیار وہ مانتے ہیں. کہتے ہیں یہ اختیار سوری ہاں ہے, یہ اللہ کا اختیار علم ظاہری مانتے ہے, ہیں, یہ اختیار ظاہری یہ ہے. مانتے ہیں کہ اللہ کو علم ہے, یہ مانتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, اختیار اللہ کو لا ظاہری علم ہے, نہیں مانتے ہم. اختیار ظاہری ہے. ظاہر میں انسان مختار ہے, حقیقت میں مجبور ہے. ظاہر میں اختیار ہے لیکن حقیقت میں مجبور ہے. تو یہ جماعت یہ مخالفین اہل کا سنت کا عقیدہ. عقیدہ ہے. بالکل بالکل بالکل, میں آپ کے مختلف کتابوں سے ابھی اور آپ کا دکھاؤں گا کیا آپ کو ہے؟ انشاءاللہ. ہم بالکل اختیار اہل ہے, تشیعوں کا کیا ہے؟ اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا, مختار ہے انسان. میں ابھی نماز پڑھنا چاہوں یا نماز نہ پڑھوں, ترک نماز کروں, یہ میرا اختیار ہے. اللہ نماز پڑھوں تو یہ میرا فعل ہے, نماز ترک کر دوں یہ بھی میرا فعل ہے. اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ارادہ دیا ہے, اللہ نے مجھے اختیار دیا, اللہ نے مجھے پاور دیا ہے, انرجی دیا ہے, زندگی دی ہے, سانس دیا ہے. اللہ کے پاور کو میں چاہوں اس کو گناہ کے لیے استعمال کروں, چاہے اس کو حرام کے لیے استعمال کروں. یہ بالکل میرا اختیار ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کیا کریں گے آپ؟ بالکل بالکل, اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو میں جو بھی کرتا ہوں نا, میں یہ تو سنی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم تو کہتے ہیں اللہ کو علم ہے اس چیز کا, بس ہم کب کہتے ہیں کہ یار اللہ نے پتھر کی طرح ٹریٹ کیا نا. پھر اگر یہی باتیں آپ کو انجینئر صاحب بتاتے ہیں, اس کو خود بھی نہیں معلوم آپ کے عقائد کیا ہیں. پھر وہ اس پہ میں لیکچر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اشاعرہ کے اس موضوع پہ کیا اعتقاد ہے, ماتوریدیہ کا کیا اعتقاد ہے. اور اسی کا آپ کو ٹائم کم ہے, لیکن آپ کبھی سنیں نا سر, انجینئر صاحب کے ان چیزوں پہ لیکچر موجود ہے نا, تقدیر کا لیکچر آپ ان کا سنیں تو صحیح. میں آپ کو دکھا دوں گا بھائی, میں آپ کو دکھا دوں گا. اور آپ کی روایات نہیں, اگر اس کو نہیں آتا, اگر دیکھیں اگر اس کو نہیں معلوم اپنے عقائد کا, مجھے نہیں معلوم, آپ نے اچھی طرح اس کی باتوں کو سنا ہے, اس نے بھی اچھی کتابوں کو اچھی طرح سے پرکھا ہے کہ مخالفین کا عقیدہ کیا ہے, احادیث میں آپ کے احادیث میں اس کے کیا ہیں, اور آپ کے بزرگوں نے کیا اس متعلق کیا فرمایا. تو مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ اس عقیدے میں, اس عقیدے کو بالکل انہوں نے ٹھکرایا ہو. اگر ایسا مسئلہ ہے نا کہ اس مسئلے میں اس نے پورے مذہب کی مخالفت کی, چاہے وہ احناف ہوں, چاہے وہ اشاعرہ ہوں, چاہے وہ اہل حدیث ہوں, اگر اس طرح ہے کہ انہوں نے سب کی مخالفت کی اور شیعوں کا انہوں نے عقیدہ اپنا لیا, تو پھر وہ اپنے مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. پھر ایسا شخص اس مسئلے میں وہ اپنے مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہے, اس کا ایک شاذ قول ہے جو شیعوں کا قول ہے. لیکن جو جمہور کا عقیدہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اشاعرہ, ماتوریدیہ اور اہل حدیث کا, وہ وہی ہے کہ سب چیز یہ اللہ کی جانب سے. اچھا, اب جو ہے نا, اب میں منتظر ہوں آپ کا انجینئر صاحب کو یا علی مدد پر ہی, آپ راضی کر لیں ان کو, اور بھی ان کے شرائط ہیں, ہم مان لیتے ہیں, ان سے بات کریں. ویسے ہم زیادہ مشتاق نہیں ہیں. میں نے اس بات کا اسی لیے ذکر کیا کہ کیونکہ آپ نے مجھ سے 6 کلپ بنوایا آج, 6 مختلف علماء کے, حالانکہ آپ میرے بھائی سید علی الاحسن نقوی صاحب, آپ ہی کے زبان سے, آپ ہی کے لسان سے انہوں نے اپنے چینل میں مجھے چیلنج کا جو دیا تھا نا 8-7 سال پہلے, وہ ابھی تک ان کے چینل پہ موجود ہے کہ انہوں نے مجھے چیلنج دیا کہ شیعہ رافضی کو چیلنج ہے منصوص الامام کے موضوع پر. اسی وقت میں نے کہا تھا کہ آج مناظرہ کو, انہوں نے نہیں مانا تھا. تو چیلنج دے کر جب نہیں, وہ تو میری ویڈیو تھی سر, وہ تو میری ویڈیو تھی. چینل تو ان کا ہے نا, ان کے چینل پہ. ہاں وہ آپ تو مجھے آپ مناظرہ تو نہ کرتے نا, اگر مناظرہ ہو جاتا تو وہ مناظرہ کرتے نا. آپ تو مناظر نہیں ہیں. اب کلپ آپ کیا لیکن چینل ان کا ہے, تو میرا تو یہی سمجھ ہے کہ انہوں نے آپ سے پڑھوایا ہے, اور اگر یہ بات ہو جاتی تو انہی سے مناظرہ ہوتا نا, کہ حضرت جناب علی سے مناظرہ ہوتا, کیونکہ آپ تو مناظر ہی نہیں ہیں. تو بہرحال تو انشاءاللہ ہم منتظر ہیں, دیکھتے ہیں نا کہ آپ. بہت مہربانی سر, آپ انجینئر صاحب کب تشریف لاتے ہیں. ٹائم دیا ہے, تھینک یو سر. تو آپ کے لیے ہماری دعا ہے, ہمارے لیے آپ دعا کریں انشاءاللہ. اللہ آپ کو عزت دے, عافیت دے, بہت مہربانی. اچھا, انہوں نے جو تھینک یو سر, انہوں نے جو کہا ہے کہ ان کے 2 سوال تھے, کہ ایک نجات کے متعلق کہ بھئی ہمیں یہ گارنٹی چاہیے کہ روز قیامت ہم جنت جائیں گے, جہنم نہیں جائیں گے. تو یہ آپ اس کو کیوں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں؟ اس کا جواب یہ ہے, یہ ایک سند کے ساتھ نہیں ہے, یہ بہت سارے اسانید کے ساتھ. اور انجینئر صاحب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, اور دوسرے مخالفین کو بھی سمجھنا چاہیے. آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ اگر ہم قرآن و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج بجا لائیں, حرام نہ بجا نہ لائیں, تو ہماری نجات ہوگی. اہل بیت علیہ السلام کو ماننے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے. کتاب ہے مسند احمد بن حنبل, جلد نمبر 18, چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 114 میں حدیث نمبر ابو سعید خدری سے روایت ہے, حدیث صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی. میرے بعد میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرے وارث ہیں, اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کون ہے وہ؟ کتاب اللہ ثقلین ہوں, ایک کتاب اللہ ہے
ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ عطرت اور اہل بیت علیہ السلام، عطرت یا اہل بیت. اچھا، اللہ آپ کو بلا کرے. یہ صحیح سنن ترمذی ہے، محمد ناصر الدین الالبانی کی، جلد نمبر 3، ریاض میں کتاب چھپی ہے، حدیث ثقلین، ان اخذتم به لن تذلوا، لن تذلوا کے ساتھ البانی نے کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کتاب اللہ وعترت اہل بیت. دوسرا حدیث، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا بعدی، کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، البانی صاحب نے کہا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، یہ آپ کہیں گے کہ یہ عطیہ اوفی کی طریق سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو دوسری طریق سے میرے عزیز، اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ، تالیف البوصیری، الجزء التاسع، مکتبۃ الرشد الریاض میں کتاب چھپی ہے. یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام رواہ اسحاق ابن راہوی بسند صحیح، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں یہی کہا تھا، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَأَهْلَ بَيْتِي، میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جاتا ہوں کہ اگر اس کی پیروی کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. او بھائی، گمراہی سے بچنا ہے نا، ضلالت سے. گمراہ آدمی جنت نہیں جاتا، گمراہ آدمی جہنم جاتا ہے. آپ کو نجات چاہیے نا، نجات. اہل بیت علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع میں ہے. اچھا، یہ شرح مشکل الآثار ہے ابو تحاوی، بلے ابو جعفر الطحاوی کی، جلد نمبر 5، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، بلے دوسرے سند کے ساتھ غدیر خم والی حدیث، کہ انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ واہل بیت. اور اس نے کہا حدیث حسن وله طرق وشواہد یصح بها. شعیب الارناؤت جو اتنا بڑا وہابی ہے، اس نے، دیکھیں البانی بہت بڑا کٹر انٹا شیعہ وہابی، اس نے تصحیح کیا، اس نے بھی اس کی تصحیح کیا، ارناؤت نے. مسند احمد بن حنبل جو میں نے دکھایا تھا وہ ارناؤت کی تصحیح ہے. وہ یہ اتنا کٹر انٹا شیعہ، اس نے بھی کہا صحیح ہے، یہاں پہ بھی اس نے تصحیح کیا، ٹھیک ہے نا. حدیث ثقلین کس صیغے کے ساتھ کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو گارنٹی کس میں ہے میرے عزیز؟ جن ابو بکر عمر کی تم بات کرتے ہیں نا، انہی کی گارنٹی، پیغمبر نے ان کو گارنٹی نجات کی دی تھی، اس شرط کے ساتھ کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. ٹھیک ہے، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، اچھا اس کے طرق بہت زیادہ ہیں، اس سے مزید میں آپ کا وقت نہیں لیتا، آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں. دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ تھا میرے عزیز میرے بھائی، کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں صحیح سند کے ساتھ حدیث دکھائیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صلح کے متعلق. اس میں صلح کے اجزاء کیا تھے؟ میرے عزیز میرے بھائی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بعض چیزیں حدیث ہیں کی ہیں، بعض چیزیں تاریخ کی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کے جو محدثین تھے پرانے زمانے میں، جب چلے جائیں پرانے زمانے میں، محدثین کا طریقہ کار اور تھا، اہل تاریخ کا طریقہ کار اور تھا. یہ دو مختلف علماء کے گروہ ہوتے تھے. تو اکثر اہل حدیث جو ہے نا، اہل حدیث یہ توثیق نہیں کرتے تھے مورخین کی، جو اخبار روایت کرتے تھے، روایات نقل کرتے تھے تاریخ کی، یہ ان کا فن اور تھا، یہ تو ایک دوسرے کی تائید نہیں کرتے تھے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف جو عقائد و احکام کے احادیث سے آپ جب نکل جاتے ہیں، تاریخی مسائل پہ جب آ جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس صحیح احادیث بہت کم ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ احادیث غلط ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جرح و تعدیل کن سے لیتے ہیں؟ علماء حدیث سے لیتے ہیں. اور علماء حدیث کی چڑھتی کن لوگوں سے؟ علماء تاریخ سے. علماء تاریخ جو لوگ وقائع نقل کرتے ہیں ان سے چڑھتی. یہ دو مختلف فن تھے. تو یہ جو آتے ہیں اس طرح نہیں تھے کہ ان کی تعریف کریں، یہ ایک دوسرے کے برائی بیان کرتے تھے. تو اس لیے میرے محترم ناظرین، آپ تاریخ تبریر لے کے اتنا جب سب سے بڑا تاریخ ہے اور سب سے معتبر تاریخ ہے، تو وہ اگر آپ محدثین کے سامنے رکھ دیں نا، اس میں سے کتنے صحیح حدیث نکال دیں گے؟ آپ بہت کم صحیح حدیث نکال دیں گے. اسی طرح اہل تفسیر جو ہیں، روایات تفسیر، اس میں سے بہت کم آپ کے، کیونکہ یہ فن ہی اور تھا. جو لوگ تفسیر میں روایت نقل کرتے تھے تو اہل حدیث اس کی وہ تصحیح نہیں کرتے تھے، وہ صرف ان کا اپنے جو ان کے طریقہ کار تھا کہ عقائد احکام میں جو روایات ہیں اس کی تصحیح کرو، باقی کو چھوڑ دو. اور جو لوگ باقی امور میں لگتے تھے تو اس کی وہ تعریف نہیں کرتے تھے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ مجموعۃ الفتاوی ہے ابن تیمیہ صاحب کی، جلد نمبر 13، اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 186 میں یہ روایت کرتے ہیں احمد سے، احمد ابن حنبل. قال احمد ثلاثة امور ليس لها اسناد، التفسير والملاحم والمغازي.
تین چیزیں ہیں کہ ان کے پاس ہمارے پاس صحیح حدیث نہیں ہے. حدیث نہیں ہمارے پاس. ایک کیا ہے؟ تفسیر، حدیث نہیں ہے ہمارے پاس. دوسرا کیا ہے؟ اس کی یعنی صحیح اسانید کے ساتھ ہمارے پاس نہیں ہے کہ محدثین کے طرق سے وارد ہوں. دوسرا ملاحم و فتن، یعنی آخر الزمان میں پیش گوئی جو ہوتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آگے والے زمانے میں کیا واقعات پیش آئیں گے. یہ اب صحیح حدیث نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے نقل کی ہے وہ مصنفین، وہ ان کے فنون اور تھے. اور ایک ہے مغازی. مغازی کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ. وہ اب آپ مجھے بتائیں، جب آپ لوگوں کے پاس مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کیا کیا، یا مثلا غزوہ خیبر میں کیا واقعات پیش آئے، غزوہ فرض کریں کہ بدر میں کیا واقعات، یہ تو کتب تاریخ میں موجود ہیں. لیکن محدثین کے ہاں جن اسانید کو وہ صحیح مانتے ہیں، وہ مثلا یہ علی ابن مدینی سے نقل کرتے تھے، یا فرض کریں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سفیان ثوری سے نقل کرتے تھے، یا سفیان ابن عیینہ سے نقل کرتے تھے، یا شعبی سے نقل. یہ لوگ ان حدیث کو نقل نہیں کرتے تھے، مغازی کو نقل نہیں کرتے تھے. تو جو ان کے مشائخ کے طرق سے نقل نہیں ہوئے، تو ان کو دو اور لوگ تھے جو اس امور پہ ایکسپرٹیز رکھتے تھے، نقل کرتے تھے دوسری صدی میں، تیسری صدی میں. تو یہ موارد محدثین کے آئینے سے جب دیکھیں گے تو اس میں حدیث بہت کم ہے. خود احمد بن حنبل نے کہا مغازی میں ہمارے پاس حدیث ہے ہی نہیں. مغازی یعنی سیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ کے پاس جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے آخری خطبہ، سب سے اہم خطبہ آپ لوگ کہتے ہو، اس کی سند کہاں ہے؟ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں صلح امام حسن علیہ السلام، وہ صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس نقل کرو. آپ کے کتب میں، آپ کے کتب سے ہم نقل کریں تو آپ یہ تاریخ کے زمرے میں آتے ہیں. تاریخ میں آپ کے روایات، صحیح روایت بہت کم ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعات غلط ہیں، یہ صحیح، حقیقت میں یہ صحیح نہیں. ایسے رجال کے ساتھ نقل کریں جو بخاری مسلم کے شیوخ میں سے ہوں، ٹھیک ہے نا، احمد ابن حنبل کے شیوخ میں سے ہوں، ترمذی نسائی کے شیوخ میں سے. وہ شیوخ ان واقعات کو نقل نہیں کرتے تھے، ان چیزوں کو وہ ان کا کام ہی نہیں تھا، وہ دوسرے فنون میں لگتے تھے. تو اس لیے یہ ایک ایسا ڈیمانڈ ہے جو یہ حقیقت کو پیچھے رکھ کے کرنے والی بات ہے. تاریخ، مغازی، سیرہ، اس کا فن اور ہے. اس میں اگر آپ کہہ دیں نا کہ ہم محدثین کی روح سے ان کتابوں کی تصحیح کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ تصحیح کر لیں، لیکن اس میں بہت کم. اسی طرح تفسیر، اس میں سے بہت کم روایات بچ جائیں گی، بہت کم روایات بچ جائیں گی. وہ بالکل سیرہ آپ مجہول ہو جائے گا، سیرہ مجہول ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. مغازی بالکل مجہول ہو جائے گا. سیرہ ابن ہشام مثلا بالکل سارا کا سارا سیرہ ابن ہشام سب کا سب ضعیف ہو جائے گا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جو اہم جو کتابیں ہیں اس کی، واقعی صاحب کا جو مغازی کی کتاب ہے، یا تاریخ طبری ہے، سب سے ہاتھ اٹھا لو. اوکے